مشرق قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان عبرت بنانے کا پروگرام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بری چال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ غرض انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہیں ہی زیر کر دیا۔ جب وہ لوگ بحث مناظرہ کے میدان میں شکست کھا گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل باقی رہی نہ سوا جسے دلیل کا رنگ دے کر پیش کیا جا سکے، تو انہوں نے حماقت اور سرکشی پر مبنی اپنے مذہب کے تائید کے لیے قوت اور اقتدار کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے دین و حق کو غالب کر کے اپنی برہان کو پختہ ثابت کر دیا، جیسے کہ ارشاد ہے، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراہیم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين۔ وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا، اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ لوگوں نے تو ان ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے ہر ممکن جگہ سے ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا اور ایک مدت تک اکٹھا کرتے رہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو یہی نظر مانتی کہ اگر مجھے شفا ہو گئی تو ابراہیم کو نذر آتش کرنے کے لیے اتنا ایندھن دوں گی۔ پھر انہوں نے ایک وسیع ہموار جگہ میں وہ تمام ایندھن رکھ کر اسے آگ لگا دی۔ آگ روشن ہوئی، بھڑکی اور اس کے شعلے بلند ہو گئے۔ اس سے اتنی بڑی بڑی چنگاریاں اڑنے لگی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق میں رکھا جو ہیجن نام کے ایک کروی آدمی نے بنائی تھی۔ یہ آلہ سب سے پہلے اس شخص نے بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا، وہ قیامت تک دھنستا چلا جائے گا۔ پھر لوگوں نے آپ کو پکڑ کر باندھ دیا اور مشقیں کس دیں۔ اس وقت آپ یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لک الحمد ولک الملک لا شریک لک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، جہانوں کے مالک، تیری ہی تعریف ہے، تیری ہی بادشاہی اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ پاؤں باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا اور اس کے ذریعے سے آگ میں پھینکا گیا تو آپ فرما رہے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور اچھا کارساز ہے۔ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر کثیر جمع کیا ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے کہ ہم کو اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے، ان کو کسی طرح کا ضرر نہیں پہنچا۔ بعض علماء نے ذکر کیا کہ جب ابراہیم ہوا میں تھے تو جبریل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور فرمایا، ابراہیم آپ کی کوئی حاجت؟ انہوں نے کہا، آپ سے تو کوئی کام نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ بارش کا فرشتہ کہنے لگا، مجھے کب حکم دیا جائے گا کہ میں بارش برساؤں گا، لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی پہلے پورا ہو گیا۔ تو ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی بن جا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضرت بن عباس رضی اللہ اور ابو علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ کو اس کی ٹھنڈک سے تکلیف محسوس ہوتی۔ حضرت کعبہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پوری زمین کے باشندے آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف وہ رسیاں جلائیں جن سے وہ باندھے گئے تھے۔ منہال بن نمر رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میری زندگی میں کوئی دن اور رات وہاں گزرے ہوئے ایام سے زیادہ خوشگوار نہیں گزری۔ کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر فتح پانا چاہی لیکن انہیں شکست ہوئی، انہوں نے بلند ہونا چاہا لیکن پستی نصیب ہوئی، انہوں نے غالب آنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے، اور ان لوگوں نے تو ابراہیم کا برا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا۔ دوسرے مقام پر فرمایا، فجعلناہ الاکثرین، انہوں نے ابراہیم کے ساتھ چال چلنا چاہی مگر ہم نے انہی کو زیر کر دیا۔
उन्हें दुनिया में खसारा और पस्ती नसीब हुई, आखिरत में उन्हें जहन्नम की आग नसीब होगी जिसमें कोई ठंडक और सलामती नहीं, उन्हें वहाँ सलाम भी नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी ये कैफियत है जो अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में बयान फरमाई, इन्हा सात मुस्तकर मुकामा, और दोजख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। हज़रत उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने छिपकली को कत्ल करने का हुक्म दिया और फरमाया वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग में फूंकी मारती थी। अम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया छिपकली को कत्ल कर दिया करो, वो इब्राहीम की आग में उसे तेज करने के लिए फूंके मारती थी, चुनांचे हज़रत आयशा उन्हें मार दिया करती थी। हज़रत फाका बिन मुअज्जजा की आज़ाद करदा खातून हज़रत साहिबा से रवायत है कि उन्होंने फरमाया कि हज़रत आयशा के हाँ गई हूँ, उनके घर में एक नेजा रखा हुआ था, देखा, मैंने अर्ज़ किया अम्मुल मोमिनीन आप इस नेजे को क्या करती हैं? उन्होंने फरमाया ये छिपकलियों के लिए है, हम उसके ज़रिए से उन्हें मारते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह ने हमें बताया था कि जब इब्राहीम को आग में डाला गया तो ज़मीन का जानवर आग की आग बुझाता, लेकिन छिपकली आग में फूंके मारती थी, इसलिए रसूलुल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि उसे कत्ल कर दिया जाए। भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो इस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है, वो बोला कि जिंदा करना और मारना तो मैं भी कर सकता हूँ। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल के दिखा। ये सुनकर फरसिदा रह गया और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। उस मुकाम पर अल्लाह ताला ने अपने खलील अलैहिस्सलाम का इस सरकश जालिम बादशाह से मुनाजिर बयान फरमाया जिसने रब होने का दावा किया था। हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने उसकी दलील को गलत साबित कर दिया, उसकी जहालत और कम अक्ली का आस्कारा कर दिया, दलील के मैदान में उसका मुँह बंद कर दिया और उसके सामने सीधा रास्ता वजह फरमाया। मुजाहिदीन रहमतुल्लाह दीगर हज़रात बयान करते हैं कि ये शख्स पूरी दुनिया पर हुकूमत करता था, क्योंकि उलमा की कौल के मुताबिक 4 बादशाहों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मोमिन थे और 2 काफिर। मोमिन 2 जुल्करनैन और सुलेमान हैं और काफिर नमरूद और बख्त नसर है। उलमा फरमाते हैं कि नमरूद मुसलसल 400 साल बादशाह रहा, उसने सरकशी जुलूम की और तकब्बुर का रास्ता अख्तियार किया और आखिरत की बजाय दुनिया का हुसूल पेश नज़र रखा। जब उसे हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह वाहिद ला शरीका की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनांचे हज़रत इब्राहीम ने उससे बहस की, उसने अपने रब होने का दावा किया तो हज़रत इब्राहीम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युमीतु, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा अना वही उम्मीद हूँ, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। इसका ये अमल हज़रत इब्राहीम की दलील का जवाब नहीं था और न उसका मौजू मुनाजिरा से कोई ताल्लुक़ था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हो गया कि उसके पास कोई दलील नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दलील पेश फरमाई थी उसकी फसाहत यह है कि जानदारों का जीना मरना एक आम मुशाहिदे की चीज़ है, क्योंकि ये वाक़यात खुद ब खुद पेश नहीं आ सकते, लिहाजा ज़रूर कोई ऐसी जात मौजूद है जिसकी मशीयत के बगैर उनका एशिया का वजूद में आना महाल है। लाजिमी है कि नज़र आने वाले वाक़यात का कोई फ़ाइल हो जिसने उन्हें पैदा किया, उन्हें अपने निज़ाम का पाबंद किया, जो सितारों हवाओं और बादलों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और बारिश बरसाता है और उन जानदारों को पैदा करता है जो हमें नज़र आते हैं और फिर उन्हें मौत से हमकिनार कर देता है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब्बी अल्लज़ी युमीतु, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। इस जाल बादशाह ने जो कहा अना वही उमीतु, मैं भी जिंदा कर सकता हूँ और मार सकता हूँ, अगर इसका मतलब ये है कि ये नज़र आने वाले काम उसके कंट्रोल में हैं तो सरासर जिद और हठ धर्मी का इजहार है, और अगर वो मतलब है जो कनादा सदी और मोहम्मद बिन इसाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान किया कि उसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेश करदा दलील से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, उसने तो मुकदमा को गलत साबित किया है, ने दलील से मुकाबिल दलील पेश की। चुनांचे बहस में उसकी शिकस्त का ये पहलू ऐसा है जो हाजरीन या दूसरे लोगों में से बहुत अफराद की समझ में आने वाला नहीं था, इसलिए हज़रत इब्राहीम ने एक दलील पेश कर दी जिससे नहायत वाज़ह तौर पर खालिक वजूद और नमरूद के दावे का बतलान साबित होता था।
اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے، یعنی یہ مشرق سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کے پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے کہ وہ ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر کافر سجدہ رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سعدی نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء قرونی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا، لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے، اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ اس کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوروں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کیا اور کہا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ طلوع آفتاب کے وقت نمرود نے اپنی تمام فوجیں جمع کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے مچھر بھیج دیے کہ سورج ان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ اللہ نے لشکر والوں کو پر مچھر مسلط کر دینے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر بادشاہ کے ناک میں داخل ہو گیا۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے اسے 400 سال عذاب میں مبتلا رکھا، چنانچہ اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے حکم سے ہلاک ہو گیا۔